بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپتال میں تو ویسے ہی ویٹنگ میں ہوں، انتظار میں بیٹھا ہوں، چاہ یہ رہا ہوں کہ کچھ نفع کی چیزیں مخلوق خدا کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اصل میں کیا کرو، فارغ بیٹھنا مزاج میں نہیں، کچھ کام ذکر یا مخلوق کی خدمت۔ تو ایک چیز سامنے آئی ہے، میں چاہ رہا ہوں اس پہ آپ توجہ کیجیے۔ اس میں لکھا ہے کہ کمر کے لیے تدابیر، سوتے وقت بستر نرم اور لچکدار نہ ہو بلکہ سخت بستر استعمال کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لکڑی کا تختہ یا ہارڈ بورڈ گدا یا میٹرس کے نیچے رکھ لیا جائے، ممکن نہ ہو تو زمین پر گدا میٹرس بچھا کر سونا چاہیے۔ سخت بستر کا استعمال سنت نبوی ہے۔ سب سے پہلی چیز، پیٹ کے بل نہ سوئیں، الٹا نہ سوئیں، حضور نے منع فرمایا ہے کئی روایات میں، کمر کے بل سوئیں، اور بستر سے اس وقت سیدھا اٹھنے کی بجائے کروٹ لیٹے ہوئے اٹھیں اور ٹانگیں بستر سے نیچے لٹکا کر اس طرح کھڑے ہونے کی کوشش کریں کہ بالکل کمر سیدھی رہے، کمر بالکل سیدھی رہے۔ بیٹھنے کے لیے ایسی کرسی کا انتخاب کریں جس سے اب کمر سیدھی رہے۔ آرام دہ کرسی کا استعمال، پاؤں اوپر اٹھا کر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ اگر کرسی اونچی ہو تو فٹ ریسٹ کا استعمال کریں، یعنی پاؤں زمین پہ لگے ہوئے۔ کھڑے ہوتے وقت اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں، خاص طور پر کمر کے نیچے حصے کو اونچی ہیل اور پلیٹ فارم جوتے کا نسبت درمیانی ہیل اور کمر پر کم وزن ڈالتی ہے۔ میڈیکل سائنس کن جوتوں کو منع کر رہی ہے۔ اگر وزن اٹھانا مطلوب ہو تو کمر نہ جھکائیں بلکہ گھٹنوں کو خم دے کر زمین کے جسم کے نزدیک کر کے اٹھائیں۔ چیزوں کو دائیں بائیں سے اٹھانے کی بجائے سامنے سے اٹھائیں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے نرم سیٹ کا استعمال نہ کریں، پیڈل کے قریب بیٹھیں تاکہ کمر سیدھی رہے۔ شدید درد کو تو میں ریسٹ کریں، زیادہ درد ہو تو جس پہلو کو آرام آ جائے اس کے پہلو کے بل سوئیں۔ شدید درد کی صورت میں کوئی ورزش مت کریں۔ یہ ایک زندگی کی تدبیر ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم کتنا زیادہ اپنی کمر کو ریسٹ دیتے ہیں اور کمر کو آرام دیتے ہیں، اور کمر کے ساتھ ہمارا کتنا احساس ہے اور کتنی ہم کمر سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی دوست آئے تو ایک دوست نے پھلوں کی ٹوکری بھیجی تھی، ابھی کھولی ہی نہیں، ذہن وہی ہے، فکر وہی ہے۔ ہماری پوری دنیا میں جو ٹاپ 10 بیماریاں ہیں، 10 بڑی بیماریاں، کمر کا درد ان میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو سیدھا نہیں رہنے دیتا، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اور زندگی کے اور معمولات، گھریلو زندگی اور ازدواجی زندگی میں یہ بہت رکاوٹ ہے۔ میں آج اس کے 3 ٹوٹکے بتاؤں گا۔ یہ ساری تدابیر اختیار کریں جو آپ نے پڑھی، اور میں نے چارٹ سامنے کیا اور میں نے عرض کیا، لیکن 3 ٹوٹکے بتاؤں گا کمر کے لیے، اور بہت کمال چیز ہے۔ سوہاننے کا گن، سوہاننے کی گن، کیکر کی گن اور دیسی اجوائن۔ آپ 50-50 گرام لے لیجیے، کوٹ لیجیے، ایک چھوٹا چمچ صبح شام لیجیے۔ جوڑوں کے درد اور کمر کا درد جتنا طاقتور ہو، ناممکن ہو، پریشان کن ہو، اور مسائل اور مشکلات بڑھ گئے اور انسان علاج معالجے میں عاجز اور ناکام ہو گیا، اس کے لیے بہت باکمال چیز ہے۔ ایک تو میں یہ عرض کروں گا، یہ ٹوٹکا ضرور بنائیے، چند دن چند ہفتے استعمال کیجیے۔ اور دوسرا میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو بہت پرانے کمر کے درد کے مریض ہیں، یہ کوڈی ہوتی ہے جو پہلے تسبیح میں ڈالی جاتی تھی اور اونٹوں کے گلے میں ڈالی ہے، کوڑی بھی کہتے ہیں، کوڈی بھی کہتے ہیں۔ اتنا سا ایک سیپ نما ایک چیز ہوتی ہے جو کہ سمندروں دریاؤں سے نکلتی ہے، بازار سے مل جاتی ہے۔ کوڑی بھی کہتے ہیں، کوڈی بھی کہتے ہیں، اتنا سا سیپ ہوتا ہے۔ وہ اگر کوئی شخص اپنی کمر کے نیچے رکھ کے سو جائے، ایسے بچھا لے، اس کا جو نرم حصہ ہے، اوپر والا حصہ وہ ایسے ہو بچھا لے، اور کم از کم 8-10 وہ کوڑیاں نیچے رکھ، تھوڑا سا چبھیں گی لیکن آپ کو تکلیف نہیں دے گا، اور کمر کا درد پرانے سے پرانا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ حیرت انگیز ٹوٹکا ہے جس کا تعلق بہت پرانے تجربات اور صدیوں پرانے تجربات سے۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے
جو کمر کے درد کے لیے ہمیشہ نجات پانا چاہتا ہے، رکوع سجدہ صحیح کرے، رکوع میں صحیح جھکے، صحیح رکوع میں کھڑا ہو، پھر رکوع میں صحیح جائے، ایسے سیدھا بالکل اسٹیٹ، اور اسی طرح سجدے میں بھی صحیح جائے۔ آرمی میڈیکل کالج پنڈی کے پرنسپل تھے، بہت پرانے، ڈاکٹر نواز صاحب۔ یہ بات مجھے انہوں نے بتائی تھی، اور اس کے بہت رزلٹ ملے، اس کے بہت تجربات ملے۔ یہ 3 چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ کمر کے درد کے بہت ہی فائدہ مند ہے، بہت مفید۔ بے شمار مریض میرے پاس آتے ہیں، تو یہاں فارغ بیٹھا ہوں تصویر لے کے، تو بہن کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اللہ لے لے اور میری نیت اللہ ٹھیک رکھے۔ میں چاہ رہا تھا کہ سامنے چارٹ دیکھا تو آپ کو یہ چیز بتا دو اور یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دو، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔